یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ارادہ یہ کرتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ فیصلے جا کے طاغوت سے کروائیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے طاغوت کیا ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے جو محمد رسول اللہ پہ اتری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے مقابل اگر کوئی قانون سازی ہو رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اور اس وقت وہ اس کو جو کہا گیا کون ہے وہ طاغوت، کعب بن اشرف کو کہا گیا طاغوت، کیونکہ وہ فیصلے قرآن کے خلاف کرتا ہے۔ تو وہ مسلمان جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور اتھارٹی کے پاس سرنڈر کرے، وہ در حقیقت طاغوت کے آگے سرنڈر کر رہا ہے۔ تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ والی آیت یاد کریں نا، ایسے کا انکار کیے بغیر ایمان کا معتبر ہی نہیں ہے۔ تو دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے بھی سب سے اعلیٰ خاندان سید خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن فیصلے کروانے کے لیے کیمپ ڈیوڈ تشریف لے جاتے ہیں۔ صحیح جملہ تو نہیں، صحیح غلط جملہ تو نہیں ہوا نا؟ ہاں، جملہ اسی طرح بنتا، تب آپ کو سمجھ آئے گی، نہیں تو کہانی ہے، پرانی کہانی ہے۔ تو قرآن زندہ تو تب ہوگا نا جب آپ کے آج کے اعتبار سے اسے دیکھیں گے۔ وَيَتَحَاكَمُونَ، اور وَيَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، فیصلے جا کے طاغوت سے کرواتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يُكْفَرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا تو انکار کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ حکم ہم پڑھ چکے کہ اس کا انکار کر کے ایمان لاؤ گے تو تب ایمان معتبر ہے، وگرنہ ایمان ہی معتبر نہیں۔